بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے دور قرآن کی 22ویں کلاس ہے، یعنی 22 کلاس، 22nd کلاس، 20 اپریل 2020۔ میرا نام نکھت حیدر ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ آج سورہ توبہ شروع کرنے لگے ہیں، جو کہ پارہ نمبر 10 میں ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اپنی تلاوت کے ساتھ آغاز کریں گے۔ سورہ توبہ جو کہ مدنی سورہ ہے، رکوع اس میں 16 ہیں اور آیات اس میں 129 ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اور سلام کے ساتھ اور محبت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اور اس دعا کے ساتھ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور اس دعا کے ساتھ کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ کہ اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف ثبات عطا کر دے، جما دے ہمارے دلوں کو۔ اور یا مصرف القلوب صرف قلبی قلوبنا علی دینک، ہمارے دلوں کو علی اطاعتک، اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے یا اللہ۔ سورہ انفال اور سورہ توبہ ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ، اور سورہ توبہ آج پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور سورہ انفال جو کہ دونوں ایک ہی مضمون کے اعتبار سے، ٹاپک کے اعتبار سے ملتی جلتی صورتیں ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے اس وقت کے جو مسلمان تھے، جو ایمان لے کے آئے، انہوں نے اپنے ایمان کا ثبوت کیسے کیسے پیش کیا ہے نا۔ اور ہم پچھلے دنوں آیت نمبر 53 سے ہم گزر چکے سورہ انفال کی نا۔ ہم نے کیا سیکھا کل؟ ہم نے یہ سیکھا اور ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے ایک بات کہی ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کا زوال نہیں کرتے کبھی۔ جو نعمتیں عطا کر دیتے ہیں نا، اس پہ زوال
کب آتا ہے، کیوں آتا ہے، یہ بات آج کے ماحول میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جن مساجد میں نماز پڑھ رہے تھے، ہم جن حرم سے گزر رہے تھے، ہمارے پاس جو ایمان بڑھانے کی چیزیں موجود تھیں اور ہمارے پاس اللہ کی عبادت کے لیے جو آسانیاں موجود تھیں، ہمارے پاس ہماری نعمتوں کو اللہ کے صحیح راستے میں خرچ کرنے کی جو کا وقت اور مہلت موجود تھا، جب انسان اپنے ایمان سے ان چیزوں کی گواہی نہیں دے پاتا، اور گواہی کیا ہے سورۃ توبہ میں ہم آگے پڑھیں گے کہ مسئلہ کہاں پہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم ایمان، وہ لوگ جو خاندانی ایمان لے کے آنے والے یا پیدائشی ایمان لے کے آنے والے، ایمان کی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پاتے۔ ایمان ایک ایسا ایگریمنٹ ہے، ایمان ایک ایسا معاہدہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ، ایک ایسا بزنس ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اور کہنے کے ساتھ ہی ایک ایگریمنٹ سائن ہو جاتا ہے اللہ کی غلامی کا۔ لیکن ہم یہ دنیا میں مسلمان اگر کلمہ لا الہ الا اللہ کے بعد بھی یہ سمجھیں کہ ہم آزاد ہیں، تو پھر یہ بات نہیں بنتی۔ تو اللہ رب العالمین نے کل ہم نے 53 آیت نمبر میں پڑھا تھا کہ اللہ کی سنت کیا ہے کہ کسی قوم کو جب کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ یعنی ہماری مشکلوں کا اور ہمارے تمام اب اس وقت جو آزمائشیں ہیں اس کا حل کس کے پاس ہے؟ ہم سب بیٹھ کے سوچتے ہیں اور گھبراتے ہیں اور پریشانی بھی ہوتی ہے کہ کیا بنے گا، کب ہوگی یہ تمام چیزیں ٹھیک، لیکن حل کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بتا دیا، کل ہم اس بات کو پڑھا ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے عمل کو دیکھے، حل اس کا اور اس کا سلوشن میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہی ہے، میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہی ہے۔ ہم اگر تبدیل ہو جائیں گے تو صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ تبدیل کیوں ہو گئی؟ اس کے لیے کرونا وائرس، اس کے لیے چائنا، اس کے لیے بعض ملکوں میں تو مسلمان ذمہ دار ہو گئے، بعض ملکوں میں کوئی اور چیز آ گئی، بعض ملکوں میں یہ ہے کہ لوگ جرنی کر رہے ہیں یہاں سے وہاں تک، اس لیے ٹرانسفر ہو رہا ہے، وائرس ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ پر ہے موجود، یہ ریزن تو ہے نا چیزوں کے بدلنے کا، لیکن اس ریزن کو کس نے کریٹ کیا؟ ابھی تک اپنی زندگی میں جن لوگوں نے ایسی صورتحال نہیں دیکھی تھی، یہ صورتحال کیوں اس سے پہلے پیدا نہیں ہوئی؟ تو بات جاتی ہے نا کہ جو کام ہم نے کبھی نہیں دیکھا، وہ بات، وہ معاملہ، دنیا آج پوری کی پوری دنیا ایک ایسے اللہ کے لشکر کی لپیٹ میں ہے جس کو دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ سبحان اللہ۔ تو ساری دنیا نے سرنڈر کر دیا اللہ رب العالمین کے آگے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے جو اس تمام صورتحال سے اور اس سچویشن سے گزرنے کی جو بات ہے اور جو اس کا سولوشن ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال کو دیکھیں اور ہم اپنے اعمال کو بدلیں، ہم اپنے شب و روز بدلیں، ہم اپنی نمازیں بدلیں، تاکہ اللہ کی وہ جو نعمت جو ہم سے چھینی گئی نا، وہ واپس دوبارہ ہمیں مل جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے چلتے ہیں سورۃ توبہ کی طرف، اور سورۃ توبہ میں جو کہ زیادہ تر بات کی گئی ہے غزوہ تبوک کے بارے میں۔ غزوہ تبوک کیا تھا؟ ہم پیچھے سورہ انفال میں غزوہ بدر دیکھ کے آ گئے۔ غزوہ تبوک جو کہ رومی سلطنت کے ساتھ جو ہے نا ایک معاملہ پیش آیا، اور یہ جو اسٹرگل تھی اور ان کے ساتھ جو کشمکش تھی، اس کی شروعات تو فتح مکہ سے پہلے ہو چکی تھی، اور غزوہ تبوک 9 ہجری میں پیش آیا۔ تو یہ جو توبہ ہے نا، توبہ کا مطلب جیسے آپ سب جانتے بھی ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس کا معنی بھی بتا دیں۔ توبہ کا مطلب پلٹنے کے ہیں، رجوع کرنے کے ہیں۔ تو اس میں 9 ہجری میں یہ سورہ نازل ہوئی ہے، اور اس میں سب سے پہلے جو چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب حج کا امیر بنا کر مکہ مکرمہ روانہ کر چکے، تو پیچھے سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ سورہ توبہ کی آیت کو اور اس برات کو بھیجا کہ اب
مشرکین کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں ہوگا اور مشرکین کو مکہ خالی کرنا پڑے گا۔ لیکن آگے چلنے سے پہلے ہم تھوڑا سا یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ غزوہ تبوک کو بھی سمجھ لیں، اور ہم سورہ توبہ کی ابتدا کرنے سے پہلے انشاءاللہ وہاں پہنچ کے ہم ساری چیزیں تفصیل سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ غزوہ تبوک کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کی دعوت مختلف جگہوں پر بھیجی۔ اس میں سے ایک سیریا کے بارڈر کے پاس ایک قبیلہ بھی موجود تھا۔ وہاں اس قبیلے والوں نے آپ کے ایلچی حارث بن عمیر کو قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کے، یعنی ایلچی کو قتل کرنا اور کسی ایمبیسڈر کو قتل کرنا، یہ اس زمانے میں اعلان جنگ سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ نے 8 ہجری میں 3000 مجاہدین کی ایک فوج کو شام کے سرحد کی طرف بھیجا۔ اس 3000 کی مجاہدین کا سامنا کتنی بڑی تعداد سے ہوا؟ 1,00,000 کا لشکر لے کر ان کے مقابلے میں رومی حکومت پہنچی، اور اس 3000 کے، یہ اس کو جنگ موتا بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ موتا کے مقام پر ہوا تھا، اس 3000 کا لشکر رومیوں کے 1,00,000 لشکر سے ٹکرایا، اور پوری دنیا یہ دیکھ کے حیران رہ گئی کہ اس 3000 کے لشکر نے رومیوں کے اوپر فتح حاصل کر لی۔ اور اتنا کو دیکھنے کے بعد ہی وہ جو عرب قبائل جو کہ ابھی منتظر تھے کہ مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ لگانا اس وقت مشکل ہو رہا تھا، اس اسلامک اسٹیٹ کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہو رہا تھا جو ابھی نئی بنی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو گئے۔ اور یہی نہیں ہوا بلکہ رومی فوج کا ایک کمانڈر فروہ بن عمرو جذامی وہ مسلمان ہو گیا، اور جس نے اپنے ایمان کا ایسا زبردست ثبوت پیش کیا کہ قیصر کو جب فروہ کی قبول اسلام کی اطلاع ملی، یعنی جو رومی حکومت کا جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز کو قبول کر لو، یا تو اسلام جس کے نتیجے میں جو ہے وہ تم قتل کیے جاؤ گے، یا صرف یہ کہ اگر اسلام کو ترک کر دو تو نہ صرف یہ کہ تم کو رہا کر دیا جائے گا بلکہ تمہیں اپنے عہدے پر بھی بحال کر دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے ٹھنڈے دل سے اسلام کو چن لیا اور جان دے دی۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کو دیکھ کر کے قیصر کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اس چھوٹی سی اسٹیٹ کے اگر یہ کارنامے ہیں تو اس چھوٹی اسٹیٹ کے ساتھ اگر معاملہ اسی طرح رکھا گیا تو شاید یہ ہماری سلطنت تک ان کے ہاتھ پہنچ جائیں گے، تو ان کو وہیں پر ابھی ہی دبا دیا جائے۔ اس نے دوسرے ہی سال قیصر نے کیا کیا؟ فوجی تیاریاں شروع کر دیں اور تمام اپنے اطراف سے فوجیں اکٹھا کرنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قیصر کی جو اتنی بڑی ہوئی طاقت تھی اس سے لڑنے کا اور ٹکرانے کا فیصلہ کر لیا، اس لیے کہ اگر اس وقت ذرا بھی کمزوری دکھائی جاتی تو مدینہ کے آگے فیوچر ہمیشہ کے لیے خطرے میں پڑ جاتا۔ تو اب یہ ان کو سبق سکھانا تھا ان دشمنوں کو جو عرب کے ارد گرد رہتے تھے کہ اب اسلامک اسٹیٹ کسی کے روکنے سے رکنے والی نہیں ہے، اب اللہ کا کلمہ بلند ہو چکا ہے، اور اب یہ سارے جو ہے نا اللہ کے شہدائی یہ اللہ کے ان تمام دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جائیں گے جو کہ دشمنی کر رہے ہیں۔ تو رجب 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم 30,000 مجاہدین کے ساتھ سیریا کی طرف روانہ ہوئے، جن میں 10,000 سوار تھے۔ اونٹوں کی اتنی کمی تھی، اب جو حالت تھی اس وقت آپ یہ دیکھیں ان کے مقابلے میں کہ ایک اونٹ پر کئی آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، اور اس پر گرمی کی شدت اور پانی کی قلت الگ تھی، مگر جس عزم اور کا ثبوت اس نازک موقع پر مسلمانوں نے دیا، اس کا پھل اور اس کا فروٹ
تبوک پہنچ کر مسلمانوں کو مل گیا۔ وہاں پہنچ کر کیا معلوم ہوا کہ قیصر اور اس کے جتنے بھی اس کے سارے حمایتی تھے وہ انہوں نے اپنی فوجیں سرحدوں سے ہٹا لی ہیں۔ سبحان اللہ، 1 مہینے کا یہ سفر کر کے جب مسلمان پہنچے تو اللہ رب العالمین نے اس مشقت کو، اس تکلیف کو، اور وہ جو اللہ کے راستے میں جان دینے کی اور پیچھے اپنا ساری دنیا چھوڑ کے آنے کی، کہ اس وقت سارے پھل لدے پڑے تھے اور پھلوں کے کاٹنے کا موسم تھا، اور اگر اس وقت پھل نہ کاٹے جاتے تو سال بھر کی محنت برباد ہونے کا اندیشہ تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سفر کو ہی، اس مشقت کو وہیں پر قبول کر لیا، اور قیصر کے دل کے اندر یہ روب پڑ گیا کہ اب اگر یہ 30,000 کا لشکر، یعنی 3,000 کی تو وہ شان تھی کہ 1,00,000 سے ٹکرا گئے اور کامیاب ہو گئے، اب اگر 30,000 کا لشکر آ رہا ہے تو شاید اس کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس کے آگے رکا جا سکے۔ تو یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنگ سے پہلے جو فتح حاصل ہوئی، اور جو ایک اخلاقی فتح جس کو کہا جائے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر وہاں پر پہنچ کر، تبوک سے آگے بڑھ کر آپ نے اپنے اطراف کے جتنے بھی لوگ تھے نا، ان کو آپ نے اسلام کی دعوت دی، اور اس طرح آپ بہترین کامیابی کے ساتھ، کہ جب کہ ارد گرد کے لوگ آپ کے جو ہے وہ تابع ہو کر اور جزیہ دے کر اسلامک اسٹیٹ میں کہ تابع رہ کر سب نے قبول کر لیا، آپ یہ نہ صرف یہ کہ قیصر کے روب کی وجہ سے پورے عرب میں اب یہ بات ثابت ہو گئی کہ تبوک کی یہ فتح جو ہے نا، جو کہ بغیر جنگ سے ہوئی، عرب میں ان لوگوں کی کمر توڑ دی جو اب تک یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ شاید اس آواز کو دبایا جا سکتا ہے، شاید کہ ابھی بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب الحمدللہ کہ یہ 8 ہجری میں فتح مکہ اور 9 میں جنگ تبوک کے اس واقعے نے پورے عرب میں مسلمانوں کا سکہ جما دیا۔ لیکن جو قربانیاں تھیں جو اس بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سے پیش آئیں، یہ سب کچھ جو ہے وہ سورہ توبہ میں ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی سورہ توبہ جس بات سے اور جس آیت سے شروع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے اس میں بسم اللہ لکھی نہیں گئی، اور ہم نے اعوذ باللہ کے ساتھ، چونکہ عام طور پر آپ کو عادت ہے بسم اللہ پڑھنے کی، لیکن یہ واحد سورہ ہے جو بسم اللہ کے ساتھ شروع نہیں ہوتی، اور اسے بسم اللہ کے ساتھ شروع نہیں کیا جائے گا۔ یہ بات پتہ بھی ہے، لیکن اگر کوئی غلطی کر جائے تو غلطی کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے ہماری غلطیاں معاف کی ہیں۔ تو ایک واحد سورہ ہے جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لگائی گئی۔ بسم اللہ تمام صورتوں کے شروع میں ہے، اور بسم اللہ تمام 2 صورتوں کے درمیان ایک فاصلہ بھی ہے، کہ وہ دونوں کے درمیان ایک فاصلہ ڈال دیتی ہے، پتہ چل جاتا ہے دوسری سورہ شروع ہو رہی ہے۔ لیکن سورہ توبہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے سورہ انفال اور سورہ توبہ اس طرح ملتی جلتی صورتیں ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا، شاید اس لیے بسم اللہ نہیں ہے۔ بعض نے کہا کہ اس میں اللہ کا جلال ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ للکار ہے مشرکین مکہ کو اور دوسرے لوگوں کو، یہاں تک کہ منافق مسلمانوں کو بھی اس میں اللہ کا جلال جھلکتا ہے، اور بسم اللہ کے اندر رحمت موجود ہے، تو شاید اس وجہ سے اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ ان تمام باتوں کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں، صرف یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بیچ میں بسم اللہ لکھوائی نہیں، تو اس پہ بسم اللہ نہیں ہے۔ باقی جتنی بھی توجیحات ہم پیش کریں، لیکن بیسک اور بنیادی بات یہ ہے کہ بسم اللہ لکھوائی نہیں گئی، اس لیے بسم اللہ پڑھی نہیں جائے گی، اور بسم اللہ کے ساتھ اس سورہ کو شروع نہیں کیا جائے گا۔ اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ درمیان میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہیں پر بسم اللہ نہیں پڑھی جائے گی، یا آگے بھی کہیں پر اگر کوئی درمیان میں سے کوئی سورہ کو پڑھنا چاہے، یا مثلاً کوئی آیت انسان اپنے درمیان کی اپنی نماز میں پڑھنا چاہے، تو کیا وہ وہاں پہ بسم اللہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر درمیان میں کہیں پر سے کوئی آیت پڑھی جائے گی تو پھر وہی شرط عائد ہوتی ہے کہ 2 صورتوں کو فاصلہ دینے کے لیے بسم اللہ درمیان میں پڑھی جائے گی۔ سورہ توبہ میں چونکہ شروع میں لکھی نہیں گئی، اس لیے اس کو فالو کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی نہیں جائے گی۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ۔ آگے اللہ تعالیٰ اس آیت میں، اس سورے میں، اور اس کی آیت نمبر پہلی پر ہم لوگ ہیں، آیت نمبر 1،
اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے آپ نے معاہدہ کیا ہے. تو پس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو، اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ منکرین حق کو اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے. یہاں پر یہ 9 ہجری میں یہ اعلان برات ہوئی. ہوا یہ تھا مکہ میں کہ جو فتح مکہ کے بعد پہلا حج جو 8 ہجری میں ہوا وہ پرانے طریقے پر ہوا، اور دوسرا حج جو 9 ہجری میں ہوا اس حج میں مسلمانوں نے اپنے طریقے پر اور مشرکین نے اپنے طریقے پر حج کیا. اور اس 9 ذی الحجہ کو یہ جو ہے وارننگ دے دی گئی تمام مشرکین مکہ کو کہ اب تم مکہ میں نہیں رہ سکتے، اب تم لوگ یا تو اسلام قبول کرو یا پھر یہاں سے جو ہے وہ اس جگہ کو چھوڑ دو. پھر 10 ہجری میں جب یہ مشرکین مکہ وہاں سے نکل گئے، جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، تو 10 ہجری میں جو حج ہوا جس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس نفیس خود شرکت کی، اس میں جو ہے وہ مسلمانوں نے خالص اسلامی طریقے پر یہ حج کیا، اور یہ پوری طرح سے مکہ شرک سے اور مشرکوں سے پاک ہو گیا. اور آج تک مکہ کی وہ حرمت ہے کہ جس میں مشرک اور کافر کی اجازت بالکل بھی موجود نہیں ہے. تو دیکھا جائے تو یہ بات پتہ چلتی ہے یہاں پر برات کا مطلب کیا ہے کہ رسپانسبلٹی اب کوئی نہیں ہے، کسی کے ذمہ داری سے دستبردار ہو جانا، کسی کی ذمہ داری کو چھوڑ دینا، یہ بات ہے کہ اب مشرکین کو یہ دیا گیا، مہلت دی گئی کہ تم لوگ اب، حالانکہ مکہ فتح ہو چکا تھا اور مشرکین رہ رہے تھے وہاں پر، 8 کو تو فتح ہو گیا تھا نا 8 ہجری میں، لیکن 9 کو یہ بات ان کو بتا دی گئی کہ اب یہاں پر کسی بھی ایسے انسان کا رہنا اس محترم جگہ کے اوپر یہ جائز اور صحیح نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے. یعنی اس اللہ کی بہترین مسجد کو ایسے ناپاک لوگوں سے پاک کرنا ضروری تھا، جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اعتقادی طور پر جو ہے وہ شرک کیا، بلکہ انہوں نے جو ہے خانہ کعبہ کے اندر 360 بت سجا رکھے تھے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات، اور یہی نہیں کہ وہ انہوں نے بت سجا رکھے تھے، یہی نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے اپنے بتوں کو، بلکہ اس سے بڑھ کے یہ کہ انہوں نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کو وہ جگہ چھوڑ کے جانی پڑی تھی. اور جب آپ مکہ سے نکل رہے تھے، آپ نے پلٹ کے مکہ کو دیکھا، اور آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے جب ہجرت کی تو آپ نے پلٹ کے مکہ کو دیکھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے یہ کہا کہ اے مکہ، مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے کہ اگر نکالا نہ جاتا تو کبھی نہ نکلتا. تو خانہ کعبہ کی محبت، اپنے وطن کی محبت ان کے دل میں موجود تھی. تو یہ سارے وہ ظلم تھے جو انہوں نے اللہ کے رسول پر روا رکھے، اور جس کی وجہ سے ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ سب کو قتل عام کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا گیا، جو کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتی ہے، کہ ان کو مہلت دی گئی، اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں قبول کرتے تو پھر اس جگہ کو چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو ان کو زندہ رہنے کی اجازت اتنے ظلم اور اتنی زیادتی کے باوجود، جب کہ انہوں نے اتنی ساری جنگیں لڑی اللہ کے کلمے کو مٹانے کے لیے مسلمانوں سے، اس بات کی اجازت بھی اللہ کی رحمت کی ہی دلیل ہے. اور یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں آیت کہتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکین کو یہ دی گئی مہلت. تو یہ بات بھی جاننے کی ضرورت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان کوئی تفریق اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے. اگر اللہ کی اطاعت کی جائے گی تو رسول کی بھی اطاعت کی جائے گی. یہ 2 الگ الگ چیزیں نہیں ہیں. اگر وہ اللہ کو مانتے تھے اور رسول کو نہیں مانتے تھے تو پھر یہاں پر یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ اور اس کا رسول وہ اطاعت کے اعتبار سے اور اللہ کے نائب کی حیثیت سے یہ اس قابل ہیں، اور ان کی پوزیشن یہی ہے، ان کا رتبہ یہی ہے، ان کا مرتبہ یہی ہے کہ ان کی عزت کی جائے گی اور ان کی اطاعت کی جائے گی. آج بھی دین میں جو لوگ
اس اعتبار سے فرق کرتے ہیں کہ قرآن کے احکامات تو میرے پاس جو آ گئے وہ تو ہم مانیں گے، لیکن حدیث کے اوپر بعض لوگ منکر حدیث آج بھی اس امت میں موجود ہیں کہ حدیث کی بات مانی نہیں جائے گی، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ یہ تفریق کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جس کسی نے اللہ کی اطاعت کی، ہم یہ آیت پڑھ آئے، جس کسی نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو معاملہ اس درجے کا ہے۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اس وقت آیت نمبر 3 ہے کہ عام اطلاع ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کہ حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے ہیں، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر 2 طرح کی بات تھی، وہ جن کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں تھا ان کے لیے تو 4 مہینے کی مدت تھی، لیکن جن کے ساتھ کوئی مدت ایگریمنٹ میں موجود تھی ان کو اس پیریڈ تک کے لیے جو ہے وہ مہلت دی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ یہ تو اسلام کا غلبہ بھی دیکھ رہے تھے مشرکین مکہ، اور اس کو اسلام قبول کرنے والوں کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اعلیٰ کردار کو بھی دیکھ رہے تھے۔ تمام چیزیں گواہی دے رہی تھیں کہ یہ اللہ کا دین جو ایسے لوگوں کو نکھار رہا ہے، اللہ کا دین، اور جو کہ ایسے بہترین کیریکٹر پیدا کر رہا ہے، اللہ کا وہ دین جس میں کہ آگے سے کوئی اس کے راستے میں کامیاب، اس کی مخالفت میں کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی تائید شامل ہے نا، لیکن اس کے باوجود اگر وہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ اسی لائق ہیں کہ پھر وہ اس جگہ کو اور اس زمین کو چھوڑیں۔ اور اس کے بارے میں علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا حکیمانہ فیصلہ تھا اللہ کا، بے رحمانہ نہیں تھا، حکیمانہ فیصلہ تھا کہ یہ جو جب اس طرح سے جو ہے شرک کی تمام طاقت کو ختم کر دیا گیا اور پورے ملک پر اسلام کے طاقت کو جو ہے وہ مکمل ہو چکی طاقت، تو اسلام اتنا مضبوط ہو گیا اس حکم کی وجہ سے کہ جب اس مضبوطی کے باوجود ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور جب یہاں کے اور وہاں کے بعض قبیلوں نے اسلام چھوڑنا شروع کر دیا، اس وقت یہ طاقت سب سے زیادہ کام آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے۔ اگر شروع میں ہی اس کو اس طرح ہینڈل نہ کیا جاتا تو پھر بعد میں یہ فتنہ اور یہ جو اتنے فتنے رونما ہوتے کہ بعد کے لوگوں کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ تو اللہ رب العالمین کے ہر کام میں جو حکمت موجود ہے وہ ہم اور آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 5 پر ہیں، پس حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے امن تک پہنچا دو، مامن تک پہنچا دو۔ یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یعنی حرام مہینے جو کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ۔ یہ حرام مہینے کون سے ہیں؟ 4 ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ خاص طور پر جو ہے وہ حج کے لیے، اور رجب جو ہے وہ عمرے کے لیے شعبان سے پہلے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ توبہ کرنے والے کے لیے اور نماز، ایمان لانا اور توبہ کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، یعنی یہ کہ ایمان کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ یہی وہ آیت ہے کہ جس کی بنیاد پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بعد میں اس قبیلے نے جس نے کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، آپ نے ان کے ساتھ جنگ کی، اور اسی آیت کو مثال کے طور پر پیش کیا کہ تم نے دیکھا نہیں کہ سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے 3 شرائط رکھی ہیں
ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا۔ تو زکوٰۃ ایمان میں شامل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم دیا گیا ہے، جو زکوٰۃ نہ دے اس کی نماز بھی نہیں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن زید بن اسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز کسی کی نماز قبول نہیں فرماتا جب تک کہ وہ زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، آپ کا فقہ سب سے بڑی ہوئی تھی جو آپ نے زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا۔ اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے جب تک کہ وہ یہ گواہی نہ دیں کہ اللہ تعالیٰ برحق ہے اور کوئی بھی اس عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ ان دونوں باتوں کا اقرار کر لیں اور ہمارے قبلے کی طرف منہ کر لیں، ہمارا ذبیحہ کھانے لگیں، ہم جیسی نمازیں پڑھنے لگیں، تو ہم پر ان کے خون اور ان کے مال حرام ہے، مگر احکام حق کے ماتحت، یعنی وہ اور ہم زکوٰۃ دینے لگیں، نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، تو ان کے اوپر ہمارا جو ہے ان کا خون ہمارے اوپر حرام ہے۔ تو گویا کہ آج بھی ہم اور آپ دیکھیں، الحمدللہ ہم لوگ زکوٰۃ دینے والے لوگ ہیں۔ ایمان کی گواہی زکوٰۃ میں موجود ہے۔ یعنی مال کی محبت ایمان سے انسان کو دور کر دیتی ہے۔ یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ زکوٰۃ تو دیتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہم اللہ کے راستے میں اور کیا دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان مشرکین سے آگے آیت نمبر 6 پڑھیں ہم لوگ، ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ یعنی ایگریمنٹ کر رکھا تھا۔ تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر اس کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں، نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں یہ کسی رشتہ داری کا لحاظ نہ تو یہ لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوئی ہے۔ پس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں۔ اور اگر عہد کرنے کے بعد یہ پھر اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر حملہ کرنا شروع کر دیں تو کفر کے علمبرداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر یہ تلوار کے زور سے ہی باز آئیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو لوگ کے نئے ایمان لائے تھے، اور خاص طور پر فتح مکہ کے وقت میں جو لوگ ایمان لائے تھے، ان کے بہت سارے ایسے لوگ موجود تھے مکہ میں کہ جو کہ مشرک تھے اور لیکن ان کے رشتہ دار تھے۔ تو معاملہ یہاں پر ایسے ہی آ گیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ سوال یا نشان بن گیا تھا کہ کیا یہ جو ہمارے رشتہ دار ہیں، کیا ان کو ہم سے دور کیا جائے گا، یا کیا ان کے خلاف ہمیں لڑنے کے لیے کہا جائے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ تمہارے دلوں کے اندر تو نرمی موجود ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ ایمان والے اپنی دل کی نرمی یا اخلاق کی وجہ سے اور اچھے اخلاق کی وجہ سے، الحمدللہ مسلمانوں کے بارے میں بھی جب بات ہوتی ہے، ہم دیکھیں کبھی کہیں پر کوئی بات ایسی آتی ہے اللہ کے حکموں کے اعتبار سے، تو ہمارے دل میں یہ نرمی آتی ہے کہ یہ معاملہ ایسے سے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، یہ معاملہ کچھ زیادہ سخت لگ رہا ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے وہ اسی اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ آگے کے سورہ میں ہم دیکھیں، اس سورہ میں آیت نمبر 13 میں اللہ نے اس کا جواب دیا ہے کہ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے بھی وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان سے لڑو۔ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے دل کی جلن کو مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی ہے، یعنی محنت کی ہے،
اور جہاد کیا ہے اور اللہ رسول اور مومنین کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی غیر اسلامک لوگوں کی محبت اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں سے زیادہ بڑھا کر رکھنا۔ یہ اللہ نے کہا یہ تو تمہاری آزمائش تو ہوگی ہی نا، اب تمہارے لیے ایمان کے بعد اللہ کا خوف، ان سے نہ ڈرو، اللہ سے ڈرو، اور رسول کی اس تکلیف کا احساس کہ وہ کس طرح رسول کو نکالا گیا، کس طرح مومنین کو نکالا گیا۔ تو یہ تمام لوگ، تم کو اگر اس اذیت سے نہیں گزرنا پڑا تو تم کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے۔ بعض اوقات ہم لوگ دیکھیں کسی کی تکلیف کو نہیں سمجھ پاتے اس طرح، اس لیے کہ خود گزرے نہیں ہوتے ہیں نا۔ ایک بار انسان اس تکلیف سے گزر جائے تو پھر اس تکلیف کی سمجھ بہت اچھی طرح آ جاتی ہے۔ پھر انسان، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو گزرتا نہیں وہ ہمدردی میں بڑا آگے آگے ہوتا ہے، لیکن جب اس کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کتنی بڑی تکلیف دی گئی تھی تو پھر انسان کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اب وہ اسی لائق ہیں کہ ان کو یہ سزا ملے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اور اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے رعایت کا معاملہ کیا، اس کے باوجود اللہ نے ان کو مہلت دی ہے ان کے تمام تکلیفوں پر، جو انہوں نے مسلمانوں کو جو اذیتیں دی، اور جتنا اللہ کے خلاف کھڑے ہوئے۔ قابل لائق تو یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، اب ان کو جو ہے وہ مہلت دی جائے۔ اور جو یہاں پر ہم نے آیت پڑھی کہ جہاں پر تم پاؤ ان کو قتل کرو، وہ اس صورت میں کہ جب وہ اس مہلت کے باوجود اس جگہ پر اڑے رہیں اور اپنی ضد میں رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے۔ آیت نمبر ہم لوگ اس وقت 17 پر ہیں، سورہ توبہ اور پارہ نمبر 10۔ مشرکین کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کے مجاور اور خادم بنے، جبکہ اپنے اوپر وہ خود کفر کی شہادت دے رہے ہیں۔ ان کے تو سارے اعمال ضائع ہو گئے اور جہنم میں انہیں ہمیشہ رہنا ہے۔ اللہ کی مسجدوں کے آباد کار اور خادم اور مجاور تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں۔ انہی سے یہ توقع ہے کہ وہ سیدھی راہ چلیں گے۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ اکبر، کہ کچھ لوگوں کو یہ دل میں نرمی آتی تھی کہ یہ لوگ تو، انہوں نے مشرکین مکہ نے اتنے دن خانہ کعبہ کی خدمت کی ہے، حاجیوں کو پانی پلایا ہے اور یہ خدمتیں کی ہیں، تو کیا ان کو ان خدمت کا صلہ کچھ بھی نہیں ملے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے یہاں پر کہ یہ جو کچھ ریچولز کو ہم دین سمجھ لیتے ہیں، اور آج ہم جس دور میں ہیں اس میں بھی آپ ہم دیکھیں، جب اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے تو پھر ریچولز فائدہ نہیں دیتی۔ تو رسومات کو دین سمجھ لینا یہ تب بھی تھا، یہ آج بھی ہے۔ اصل مقصد فوت ہو جاتا، اصل مقصد کیا تھا کہ اللہ کے اس خانہ کعبہ میں اللہ کی توحید کا اقرار کیا جاتا، اللہ کی وحدانیت کو پکارا جاتا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جاتی، اللہ کے سوا کسی کو جو ہے وہ مدد کے لیے پکارا نہ جاتا، لیکن یہ سب کچھ وہاں پر موجود رہا۔ انہوں نے اس توحید کے گھر کو اتنا ناپاک کر دیا کہ 360 بت رکھ دیے۔ تو اب ان کی یہ جو بس محض حاجیوں کی، اور اس کے بعد انہوں نے ایمان لانے والوں کے اوپر ظلم و زیادتی کی، تو ان کا محض حاجیوں کو پانی پلانا یا مسجد حرام کی مجاوری کرنا یہ تو ان کا حق ہی نہیں ہے۔ حق تو ایسے لوگوں کا ہے جنہوں نے واقعتاً توحید کا اقرار کیا اور اس اللہ کے لیے اپنی جانیں لڑانے والے بن گئے، اور جنہوں نے اپنے گھروں کو بھی چھوڑا اللہ کے لیے۔ یعنی دنیا میں کوئی چیز اب اللہ کی محبت سے بڑھ کے اور اللہ کے رسول کی محبت سے بڑھ کر نہیں ہو گئی۔ تو پھر ایسے ہی لوگ اس لائق ہیں کہ وہ مسجدوں کی جو ہے نا وہ حفاظت کریں اور مسجدوں کی ٹیک کیئر کریں اور مسجدوں کے مجاور بنیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 23 اور 24،
یہ آیت بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور ہمیشہ ہم لوگ اس کو پڑھتے بھی آئے ہیں، دیکھتے بھی آئے ہیں، لیکن آج پھر سے اس آیت کو سمجھنا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ہماری جو محبتیں ہیں دلوں کی، ایک ایک چیز کے اوپر ہاتھ رکھا ہے اور ایک ایک چیز کو گنوایا ہے کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو اللہ کی طرف بڑھنے میں تمہارے لیے رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ہم پڑھ رہے ہیں اس وقت آیت نمبر 23 سورہ توبہ پارہ نمبر 10۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں۔ تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے، دوست بنائیں گے، وہی ظالم ہوں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے نقصان میں پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ یہاں پر کہ اللہ رب العالمین نے ایک ایک چیز، وہ تمام محبتیں جن سے کہ ہم محبت کرتے ہیں اور جن کی محبتوں کی وجہ سے ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پیچھے ڈال دیتے ہیں، یہ ہے نا کہ اگر اللہ اور اس کے رسول میں زیادہ عزیز ہیں، اس کو کیسے انسان سمجھے گا؟ اس کو ایسے ہی سمجھا جا سکتا ہے کہ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل میں ہے، لیکن جب زندگی کے ہر موقع پر یہ ایک راستہ آتا ہے جو اللہ کی پسند کا ہے، 24 گھنٹے کے اندر ہی بہت بڑی جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بڑے مارکے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، 24 گھنٹے میں میرے لیے اور آپ کے لیے یہ چیزیں آتی رہتی ہیں کہ اللہ کی پسند کا معاملہ یہ ہے اور میرے خاندان کے پسند کا معاملہ یہ ہے، اللہ کی پسند یہ ہے، میرے شوہر کی پسند یہ ہے، اللہ کی پسند یہ ہے، میرے ماں باپ کی پسند یہ ہے، اللہ کی پسند یہ ہے، اور میرے مال کی محبت میرے دل میں ایسی ہے، اللہ کی پسند یہ ہے، اور میرا جو بزنس ہے اس کا ڈیمانڈ کچھ یہ ہے۔ آپ کسی بھی جگہ پر رہ رہے ہوں، ہم کسی بھی جگہ پہ رہ رہے ہوں، اور 24 گھنٹے کے اندر ایک ہوم میکر ہونے کی وجہ سے، یہ تو مردوں کے بارے میں باتیں ہیں اور آگے بڑی سی، لیکن ایک ہوم میکر ہونے کی وجہ سے ہم اور آپ دن بھر ایسے معاملات سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو پسند ہے، مجھے یہ کرنا چاہیے، میں یہ کر رہی ہوں، اللہ کو پسند ہے اللہ کے راستے میں اپنا وقت دیا جائے، اللہ کے نمازوں کے وقت میں ہمیں فوراً لبیک کہا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ جھوٹ نہ بولا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اسراف نہ کیا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ وقت گزارا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اپنے اخلاق کو بہترین رکھا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ جھوٹ چغلی اور غیبت نہ کیا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اخلاق بہترین رکھا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ لوگوں کے لیے فائدہ مند بنا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے محبت، نرمی اور سلوک کا معاملہ کیا جائے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ شوہر کو وہ حق دیے جائیں جو کہ شوہر کے ہیں۔ آپ دن بھر کے 24، اللہ کو یہ پسند ہے کہ صبح سویرے اٹھ کے اس کے حضور سجدہ ریز ہوا جائے، اللہ نے بنایا نا ہمارے لیے فجر کا وقت، اور اللہ کو یہ پسند ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدار کرے آخرت میں، جنت میں، اس کو کیا چاہیے؟ وہ فجر اور عصر کی نماز کا خاص اہتمام کرے۔ حفاظت تو سارے نمازوں کی ہے، لیکن یہ 2 نمازیں جن کے چھوٹنے کے چانسز زیادہ ہیں، اس کی حفاظت کی جائے۔ تو ایک طرف میرے دل کی پسند ہے، میری دنیا کا ڈیمانڈ ہے، میرے بچوں کا ڈیمانڈ ہے، میرے شوہر کا ڈیمانڈ ہے، میرے دن بھر کے کاموں کا ڈیمانڈ ہے، اور ایک طرف اللہ رب العالمین کا ڈیمانڈ ہے۔ کوئی بھی چیز جو اگر رکاوٹ بن جاتی ہے میرے اور اللہ کے ڈیمانڈ کے درمیان، چاہے وہ محض کسی ایک کھانا پکانے کا ایک ہانڈی ہی کیوں نہ ہو،
کہ ہم ایک کھانا پکا رہے ہیں، اذان ہوئی ہے اور اب یہ پکنے کے بعد یا کلین اپ کرنے کے بعد میں نماز کے لیے جاؤں گی۔ گویا کہ میں نے ایک بت بنا لیا اللہ سے پہلے، ایک بت بنا لیا اللہ سے پہلے۔ ابھی پچھلے دنوں میرے پاس افضل آپا کا فون آیا اور انہوں نے میرے پاس یہ میسج کیا کہ نکھت الحمدللہ میرے دل سے آپ کے لیے بڑی دعائیں نکلیں، جبکہ آج میں نے اپنے اسٹوو کو بند کیا اور میں نے اپنی نماز کے لیے وقت پر لبیک کہا اللہ رب العالمین۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہم جنگوں کو پڑھ رہے ہیں اور جنگوں کو سیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، تو ہم وہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں لڑا جائے گا اور کسی سامنے کافر کے اوپر یا اللہ کے کلمے کو مٹانے والے کے اوپر فتح حاصل کی جائے گی۔ اصل جو چیز ہے آج کے دور میں ہم اور آپ سورہ انفال اور سورہ توبہ سے ہمیں لینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ سب سے بڑی فتح اپنی ذات کے اوپر فتح ہے۔ یہ ہے وہ جد و جہد، یہ ہے وہ اسٹرگل، یہ ہے وہ مجاہدہ اور جہاد جو 24 گھنٹے ہم کو اپنی ذات کے ساتھ کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، کہ ایک طرف اللہ کی محبت کا ڈیمانڈ ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ ہے، اور ایک طرف میری اپنی ضرورتیں ہیں، ہے نا؟ تو ایک طرف نیند ہے، تو کوئی بھی چیز کسی کے آگے اپنی کمزوریوں کو ہم لکھیں۔ اگر نیند پر میری کمزوری ہے کہ میری فجر کی نماز نہیں ہوتی ہے، تو پھر فتح کہاں چاہیے آپ کو اور ہم کو؟ نیند کے اوپر فتح چاہیے، ہے نا؟ اگر یہ کمزوری ہے کہ میں اپنے گھر کے کاموں کو سمیٹے بغیر یا اپنے مرضی کے کام کے بغیر میں نماز کے لیے حاضر نہیں ہوتی، تو پھر فتح کہاں چاہیے آپ کو؟ پھر بت کون ہو گیا؟ میرا گھر میرا بت ہو گیا نا۔ یہاں پر یہ آیت کہتی ہے کہ وہ گھر جس میں تم رہتے ہو اگر تم کو اللہ سے زیادہ پسند ہے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا پھر میرے غضب اور میرے غصے کا اور میرے عذاب کا انتظار کرو۔ ایمان آپ کو یہ بتاتا ہے اور ہم کو یہ بتاتا ہے کہ یہ تمام بت توڑے جائیں گے اور ان تمام چیزوں سے ان تمام چیزوں کے اوپر کامیابی اور فتح حاصل کی جائے گی، چاہے تو وہ میری نیند ہے، نیند پر فتح، ایگو پر فتح، زبان پر فتح۔ آپ لکھتے جائیں اور آپ اپنا گول کہ کون کون سی وہ چیزیں ہیں جو مجھے نقصان میں ڈال دیتی ہیں، کیا چیز ہے جس کی پسند اور جس کی محبت مجھے اللہ سے دور لے جاتی ہے۔ کسی کو ٹی وی ڈرامے کی وجہ سے ہوگا، ڈرامے کا شوق اتنا ہے، نماز کی اذان کی آواز آ رہی ہوتی ہے لیکن ڈرامہ ابھی تو چل رہا ہے، تو ٹھیک ہے نا، میں ڈرامے کے بعد اپنی نمازوں کو مکمل کر لوں گی۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ اور ہم، آپ کا یہ ہوم ورک ہے، اس آیت کو، آیت نمبر 24 کا نشان لگائیں، اس آیت کو لکھیں اپنے پاس اور اس کے بعد اپنے بت کی تلاش کریں، میرا بت کون ہے نا؟ تاکہ اپنی کمزوریوں کو دیکھیں، اپنے بت کو دیکھیں اور اپنی کمزوریوں کو ڈھونڈیں کہ میرے اور اللہ کے راستے میں رکاوٹ کیا کیا ہے۔ تو اور یقین جانیے کہ بس اپنی ذات یعنی میرے اور میری جنت کے درمیان اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اپنی ذات، میری اپنی ذات ہے۔ ہمیں اور آپ کو اپنی ذات کو فتح کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو سرنڈر کرنا ہے اللہ رب العالمین کے آگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، سب سے زیادہ محبت جو کہ ہم کو ابھی اپنی ذات سے ہے، جس کی وجہ سے گھر کے اندر رہتے ہوئے امن و امان کی حالت میں اور اتنی نعمتوں میں ایک ایک نعمت کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ کے آگے جھکا جائے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو سونپا جائے۔ کتنا اللہ نے آج جو دنیا میں حال ہے، آپ غریبوں کا حال دیکھیں، ہم تو جب کھانا کھاتے ہیں میرے دل کو ایک تکلیف ہوتی ہے کہ کتنی اللہ نے سہولتوں میں، لاک ڈاؤن میں ہے، لوگ پریشان ہیں، لاک ڈاؤن ہے، کب کھلیں گے کب کھلیں گے کب کھلیں گے، کیا کریں گے کھل کر ہم؟ الحمدللہ کہ اگر ہمارے پاس یہاں پر اللہ نے ہمیں بہترین گھر دے رکھا ہے، وقت پر کھانے کو کھانا مل رہا ہے ہمیں اور ساری سہولتیں موجود ہیں، تو پھر ہمارے لیے تکلیف کس چیز میں ہے، بے چینی کیا ہے؟ کسی نے کل ہی ہم سے پوچھا کہ نکھت اس حال میں آپ کیا سوچتی ہیں اور کب یہ صورتحال ختم ہوگی، آپ کیا سوچتی ہیں؟ تو ہم نے کہا نہیں، ہم تو اس حال میں کچھ نہیں سوچتے،
ہم نے تو معاملہ اس انسان کے یعنی اللہ کے آگے رکھ دیا ہے، اور ہر مومن کو یہی ہونا چاہیے، اور آپ سب بھی اسی طرح سوچ رہے ہوں گے کہ جو چیز میرے بس اور اختیار میں نہیں ہے نا، اس کے بارے میں بہت سوچ کے ہم کیا کر لیں گے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے میری زندگی کی تمام ڈور، رائٹ؟ میرا 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 اللہ تعالیٰ چاہے تو میرے مال میں کشادگی دے دے اور میرے مال کو تنگی عطا کر دے۔ جو بھی اکنامی کا حال ہو رہا ہے دنیا میں اس وقت، سارے ہیں نا اس میں مبتلا، اور ساروں کو اللہ نے مبتلا کیا ہے۔ تو پھر میرے سوچنے، گھبرانے اور بے چین اور پریشان ہونے سے کیا ہونا ہے؟ فیوچر کو چھوڑیں کہ کیا ہوگا فیوچر، اللہ کافی ہے اپنے زمین میں اپنے بندوں کی ٹیک کیئر کرنے کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں اپنی جان کو کھلائیں۔ آپ اور ہم حال میں، ہم نے یہی کہا، ہم نے کہا ہم تو یہی سیکھ رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، اور یہی سکھا رہے ہیں لوگوں کو۔ پیچھے پاسٹ کا غم چھوڑ دیں کہ ایسے سے ایسا کیوں ہو گیا، ہو گیا جو ہونا تھا، اللہ نے جیسا لکھا تھا ویسا ہو گیا۔ اب جو زندگی میری گزر رہی ہے اس وقت، آج کے اس 24 گھنٹے میں کیسے اس دن کو فتح کروں، میں کیسے آج کے دن میں اللہ رب العالمین کو راضی کر جاؤں۔ اس لیے کہ مسئلہ یہی ہوا ہے کہ پوری دنیا نے، مسلمانوں نے اللہ کو راضی کرنے کے علاوہ ہر دوسری چیز کی رضا کو اپنی ذمہ داری سمجھ لی، اور غیر مسلموں نے جو کہ مسلمان نہیں تھے، انہوں نے جو ہے وہ ظلم اور زیادتی کو اپنے اوپر لازم پکڑ لیا کہ اب پاور کے زوم میں اور سپر پاور کے زوم میں، یا کہیں پر کسی بھی پاور کے زوم میں، انسان اپنے سے کم تر کو ذلیل اور خوار کرتا ہے، ان کے اوپر ظلم کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں چونکہ اس وقت میرے اوپر کوئی اور موجود نہیں ہے، اس لیے میں سب کچھ یہ کر سکتا ہوں۔ کیا کشمیریوں کی آوازوں نے عرش کو نہ ہلایا ہوگا؟ آج ہم عرش لاک ڈاؤن پر ہیں، لیکن گھروں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہمارے باہر جانے آنے کی کوئی جو ہے مشکل موجود نہیں ہے، ہم آسانی سے جا سکتے ہیں، امن کے ساتھ آ سکتے ہیں۔ ان کے پاس تو ان کے اتنے 17 مہینے ہو گئے، آپ سوچیں، نہیں 17 نہیں، سوری 7 مہینے، تو آپ سوچیں کہ 7-8 مہینے سے وہ کیا کھا پی رہے ہیں؟ ان کی پوری اکنامی تباہ ہو گئی۔ اگر ان کی دکانیں بند ہیں جو کہ اسی کاروبار سے چلتی تھیں، ان کی فیکٹریز اگر بند ہیں، تو ان کے پاس مال کہاں سے آئے گا کہ وہ آگے کچھ کھا سکیں گے، کچھ خرید سکیں گے، اور کچھ اپنی زندگی کا سامان کر سکیں گے؟ پھر زندگی ایسی ہے کہ جو باہر نکلتا ہے اس کے بارے میں ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ ظلم اس درجے کا ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی اولادوں کو جو ہے وہ قتل ہونے سے بچا نہیں سکتے، اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کی عزت کو وہ بچا نہیں سکتے۔ تو کیا یہ کمزور لوگوں کے لیے اللہ ہے نا کہیں پر؟ اللہ نے کچھ نہ کچھ مزہ تو پوری دنیا کو چکھایا نا، کہ اگر تب نہیں سمجھ سکتے تھے کہ اس لاک ڈاؤن سے ان کی زندگی کتنی تکلیف میں ہے، تو اب تو اپنی زندگی سے سمجھ جاؤ، جب کہ تمہارے اوپر وہ گزر بھی نہیں رہی جو کہ ان کے اوپر گزر رہی ہے۔ تو ہر انسان کو چاہیے کہ استغفار کرے کہ ہم نے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ یہ سب کے اوپر یہ ذمہ ہے کہ ہم نے ان کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھائی، اور آج اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مشکل میں ڈالا کہ کہیں نہ کہیں اس تکلیف کو سمجھ جاؤ۔ اور ہمیں تو پھر بھی امید ہے، ڈیٹس روزانہ ہم سنتے ہیں، نیوز سنتے ہیں، یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہوگا، اور یہ کب ہم باہر نکلیں گے، کب دنیا میں سارے حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ان کے پاس تو کوئی ایسی خوشخبری اور کوئی ایسی امید بھی نہیں ہے۔ تو پھر آپ سوچیں کہ ایمان کی وجہ سے جس مشقت اور جس تکلیف میں وہ ڈالے گئے ہیں، کیا ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ وہ کتنے کامیاب ہیں اپنے اس ایمان کی گواہی کو پیش کرنے میں۔ آج دنیا ان کے اوپر کوئی بھی ظلم کر لے، لیکن یقین جانیں کہ یہ جو آخرت ہے نا، یہ ایسے ہی لوگوں کو بہت کچھ نواز جائے گی اور بہت کچھ دے جائے گی۔ تو ہم اپنی بے چینی اور پریشانی کو اس اعتبار سے لیتے ہیں جب کہ ہمارے پاس کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، حال میں جئیں کہ اللہ نے جس مصلحت کے تحت ہمیں یہ سکون دیا ہے، ہمیں ہماری فیملی دی ہے، ہمیں تھوڑا سکون کا ٹائم دیا ہے کہ ہم رک کر دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہم نے کیا ایسے جرم کیے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ آفت آئی ہے۔ اور ہم نے تو بتایا بھی آپ سب کو، اور پھر سے دوبارہ سے یہی بات کہیں گے یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں یہ بات اتر جائے کہ اپنے اس وقت کو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں بند کیا گیا گھر میں، اور مومن یہ کہتا ہے کہ ہمیں اعتکاف میں ڈالا گیا ہے۔
تو اپنے اس وقت کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے اعتکاف کی حالت سمجھیں، جب کہ ہمیں موقع دیا گیا کہ ہم اللہ کے ذکر میں اپنے بچوں کو سمیٹیں، جو کہ پہلے ہمارے ہاتھوں میں نہیں تھے، اب ہمارے ہاتھوں میں ہیں، انہیں دین کی طرف کچھ جو ہے وہ رغبت دلائیں، ان کو پکڑیں، ان سے نمازیں پڑھوائیں، ان کو اذانیں سکھائیں، ان سے تراویح پڑھوائیں۔ اگر مساجد بند ہو گئیں تو یہ دروازہ کھلا نا ہمارے لیے کہ ہر گھر میں ایک تراویح کا اہتمام کیا جائے اور ہر گھر کی اولادیں اللہ کے کلام کو اور اللہ کی کتاب کو اپنے ہاتھوں میں اٹھائیں۔ تو یہاں پر اس آیت کو جو بات ہو رہی ہے کہ لکھنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم سب نے بت بنا رکھے ہیں۔ ہم کہنے کو تو اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، لیکن بنا رکھے ہیں بت، اور ہم میں سے افضل آپا کی طرح ہم ہر ایک سے جاننا چاہتے ہیں اور اپنی ذات سے بھی جاننا چاہتے ہیں۔ کب ایسا ہوا کہ میں نے اپنی کسی دلچسپی کو، کسی کام کو اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز کے اوپر چھوڑ کے میں اس رب کی طرف چلی ہوں، دوڑی ہوں، اور میں نے یہ ثبوت پیش کیا ہے کہ اللہ جب جب تیری پکار آئے گی میں تیرے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ آپ کے لیے بھی کوشچن مارک ہے اور میرے لیے بھی ہے، آپ کے آگے بھی یہ گول ہے اور میرے آگے بھی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی اپنی ان تمام کمزوریوں کو دیکھیں کہ میرا وقت اگر میری تلاوت کے بغیر، میرا وقت اگر میری جو ہے اللہ کی کتاب کو یاد کیے بغیر، میرا وقت میرے بچوں کو اللہ کی باتیں سمجھائے بغیر، میرا وقت کسی مجبور اور کسی بےکس کی صدا کو سنے بغیر اگر دن گزر رہا ہے، اور مجھے میری 24 گھنٹے میں میرے کھانے پینے اوڑھنے میں مجھے اس بات کی فکر موجود نہیں ہے کہ بیک ہوم کہیں پر کوئی کیسے جی رہا ہے، میرے رشتہ دار کیسے جی رہے ہیں، میرا علاقہ کیسے جی رہا ہے، تو پھر یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ پھر ہم ابھی بھی اس پکڑ کو شاید نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ تو اپنے زندگی میں ایسے لوگوں کو شامل کیجئے، ایسے لوگوں کی دکھ اور تکلیف کے ساتھ جینا سیکھیے جو کہ اس وقت دکھ اور تکلیف میں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آگے چلتے ہیں۔